سلیمان آ کے ہمیں رول کرنا شروع کر، تو باقی کی تو کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے. اور آپ یہاں، میں تو خود حیران ہوں، شرمندہ ہوں کہ لوگ آڈیو کے بعد سر جھکا کے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 20 سال 25 سال کیا. تو اس کا تو لالچ دی جا رہی ہے کہ اٹیک کرو، آگ لگا دو، تو آگ لگانے والے کو ٹکٹ بھی ملے گا، پوزیشن بھی ملے گی. اور گنڈا پور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے دھرنے دیکھے اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں یا چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ لیا ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں میں پڑے ہوئے، سب کمپرومائزڈ ہیں. اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے اور ایک کیوس بن رہا ہے، اور ہم کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بند کر کے اس کو کامیاب کر رہی ہے. تو میرا جو آج جو مدعا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک تو مداخلت پہ میں سارے پاکستانیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشت تھی نہ ہے. ہماری انٹیگریٹی ہے، ہماری عزت ہے، ہم شاید اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. دوسرا یہ 24 کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. اور اب میرے خیال سے ٹائم آ گیا کہ اسمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا فرنٹ فٹ پہ آ کر. اور اگر ہم سے سوال ہوں گے تو ہم بھی اس کا بھرپور سوال بھی کریں گے اور جواب بھی اس کا دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بالکل لاوارثوں کی طرح، نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. ہم گھاس کھائیں گے. ہم جذباتی قوم ہیں. ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوئیں اس میں جذبات، اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینک اڑائے ہیں. تو ہم بڑی بہادر قوم ہیں، بڑی خود مختار اور خوددار قوم ہے. ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرے، نہ اس کو ہماری کمزوری سمجھے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی بات ہے تو کھل کر کرے. یہاں بیماری کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں، بنتے رہے ہمارے ملک میں، سب کو پتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پیشکش کر رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بات کرتی ہیں تو کھل کے کریں، ہم بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا کے نکال دیں گے؟ ایک دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت، جو آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں، ہاں لگے ہوئے اندر خانے. اچھا فیصل صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی، آپ بار بار آتے رہے ٹی وی کے اوپر اور پریس کانفرنس میں، پریس کلب ادھر بھی، ڈائس پر بھی، تو ساری پوری ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس دھرنے کی کیا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب نہیں دیا بیماری کے سرٹیفکیٹ کا، وہ بھی دیتے صاحب. سب سے پہلے یہ کہ بیماری کے سرٹیفکیٹ بنتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں جو اندر خانے گیم ہے، اور میں تو کیونکہ فورن ڈگنیٹریز اور فورن نارم کا لحاظ کر رہا ہوں، تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھیں. تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے. ٹینک، توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے، نالج از پاور. تو میرے پاس سیاسی نالج ہے اینڈ دیٹس مائی پاور. تو سرٹیفکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بھی آپ کو بیماری کا سرٹیفکیٹ آپ میرا بنا دیں گے. تو نہیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کر لیں، آئے کھل کے بات کر لیں. یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ کریں. جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ دھرنا 24 کو، اس میں اندر دھڑے بندی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے، 5000 آدمی لاؤ گے تو ٹکٹ ملے گا، روٹی ملے گی. خدائی دعوے ہو رہے. دوسری چیز یہ کہ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپونڈ ہو جائے، لیکن اگر آ بھی گئے 6-8 ہزار آدمی، 10,000 آدمی، 15,000 آدمی، جو ان کو نمبر لگانا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں، تو ریڈ زون میں تو قانون بنا ہوا آپ نہیں آ سکتے. تو ایک جگہ دے دی جائے گی، اس میں جا کے بیٹھ جائیں، کریں جو کرنا کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی. عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے، غیر قانونی چیز ہے، اگر میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا، میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. عدالتیں ہیں. تو ایک پکنک ہے، اس کو انجوائے کریں، نتھنگ ٹو وری. اور یہ خان صاحب کی آخری کال ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے، نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے. یہ پانی کا بلبل ہے. 24 بھی آ جائے گی، 25 بھی آ جائے گی. اور آپ کو 24 کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی. 25 کو چارج فریم ہونے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور بہت تیزی سے دوسری طرف ان کے دوست، ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ان کے بھائی، ان کے ہمدرد جو ان کو یہاں تک لے کے آئے، فیض صاحب کی چیزیں بہت تیز چل رہی ہیں.
تو اگر وہ ڈیٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹکلی پوری کہانی پتہ چل جائے گی, اور قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے بہت زبردست ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ بڑے دودھ کے دلے فرشتے, نتھنگ ایٹ آل, بٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے. یہ پارٹی ان پولیٹیکل پارٹی سے بھی نیچے گر چکی ہے, اس میں اتنی تھانے داری, اتنی جانبداری, اتنی نوکری اور مزدوری آ گئی ہے کہ سب غلام بن کے بیٹھے ہیں, اور ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے, جو پیسہ کما رہا ہے, جن کے بچے پیسے کما رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی قید, عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو اندر خانے جو باتیں ہیں اس میں یہ مداخلتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے آسانی نہیں, تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں, مزید تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں. مت جیل کو نہ بھولیں, ہاؤس اریسٹ کو آپ نہ بھولیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو اندر خانے یہ وہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی دشمن بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہ کرے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں انڈر گراؤنڈ تو بات چیت ہو رہی ہے, لیکن جگہ تو دیکھیں اگر آپ نے پر امن احتجاج کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہے, آپ کو جگہ دینی چاہیے اور ملے گی اور ملنی چاہیے, یہ تو کلیئر ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے خط کی بات کی ہے کہ پہلے خط آیا اور اس کے بعد رجیم چینج کا جو معاملہ آپ نے بتایا, پہلے خط آیا تو حکومت تبدیل ہو گئی, جو اب خط ہے اس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا اور بڑا معنی خیز سوال کیا, لیکن مسئلہ یہ کہ مداخلت اس وقت ٹھیک تھی یا مداخلت اس وقت ٹھیک ہے. اب تو ہم مداخلت کی بات کریں, اب تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ وہ بات جو خان صاحب نے کی تھی وہ شاید ٹھیک تھی, لیکن اب خان صاحب کو بچانے آ گئے تو کیا مقاصد ہے اس انریسٹ, اس توڑ پھوڑ, اس گالم گلوچ, ان سب چیزوں سے آپ بیرون ملک کوئی ہم سے مقاصد لینا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے فوائد چھپے ہوئے ہیں؟ اس کو اب ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پل میں تولا, پل میں وہ کیا مثال ہے, وہ تو نہیں ہوتا آج کالا ہے سفید ہے, آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں, یہ چیز نہیں پاسبل. اور جو لہر ہمارے ملک کی طرف آ رہی, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, جب بھی کوئی پٹری پہ ملک چلنا شروع ہوتا ہے, جب بھی کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں, چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمے نااہل ہیں, اپنا جماعت کو بھی, نون لیگ کو بھی, اور یہی نکمے نااہل آپ کو سینیٹر بھی بنوا رہے ہیں, اور آپ آج جن چیزوں کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا کہ وہ آ کے اس پر بات کرتے, وزیر خارجہ بات کرتے, آپ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں آپ کی اپنی دیکھیں میری تو ریلیونس ہے ایز اے پاکستانی جتنی آپ کی ریلیونس ہے اتنی میری ریلیونس ہے. اپنی اپنی غیرت کی بات ہے, اپنی اپنی عزت کی بات ہے. کسی کو بے شرمی و بے حیائی پسند ہے, کسی کو غلامی پسند ہے, کسی کو مداخلت پسند ہے, مجھے نہیں پسند. نمبر ایک نہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں, نہ میں کسی اور کا اسپوکس پرسن ہوں. میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں, میرا بھی اتنا رائٹ ہے جتنا کانگریس کا رائٹ ہے جب میرے ملک کی باری آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ میں نے نون لیگ سے تو کوئی ووٹ نہیں لیا, اور میں فارم 47 یا فارم 45 نہیں, میرا ووٹ پکا ہے, میرا ووٹ بڑا کلیئر ہے. تو میں بڑا کلیئر ہوں, ٹھیک کام ہوگا تعریف کروں گا, ٹھیک کام نہیں ہوگا کھڑا ہو جاؤں گا, چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو. اور میں نے ابھی تک میری جو ہسٹری ہے اس میں وہ نہیں ہوں کینڈیڈیٹ جس نے اپنی پیدائشی سرنڈر کی ہے سٹیزنشپ. میرے خاندان میں میرے بال بچوں جن کا رائٹ ہے سٹیزن رہنے کا, وہ بھی کوئی سٹیزن نہیں ہے, میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے چھوڑ دیے, میرے بیوی بچے, میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ جو ہیں وہ سٹیزن ہیں. میں ان بے شرموں میں سے بھی نہیں ہوں. میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ وزیر خارجہ, یہ فیلڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پاکستان پہنچا ہوا ہے. جی میں نے کہا نمبر آپ لکھ دیں نا سر, آپ کی مرضی ہے. اچھا, اور دوسرا یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت تو پاکستان کے پارلیمنٹیرینس نے بھی خط لکھا تھا ان کو ابھی کچھ ہی حال میں جو حکومت اور اس کے تعلیم. دیکھیں خط لکھنے میں اور نیت میں بڑا فرق ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور جو میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں, جو پاکستان کی نمائندگی بھی ہے, پاکستان کے غریب آدمی کی یہ بات ہے, کیونکہ ہم تو جب فارن کنٹریز کی بات آتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہے, وہ کوئی اور چیز ہے جو ہم بات نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سیشن میں آئے گی تو میرے ساتھ باقی سارے پارلیمنٹیرینز بھی, اور امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز بھی, چاہے وہ سینیٹر ہیں یا ایم این ایز یا ایم پیز ہیں, وہ بھی آگے بڑھیں گے, پرزور طریقے سے آگے بڑھیں گے. یہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ میری عدلیہ, میری انٹرنل معاملات, میری اسٹیبلشمنٹ, میری جمہوریت, میرے لیڈر کی جیل, سلاخیں, پھانسی, گولی, کسی بھی چیز کے اندر انوالو ہو. یہ میرا ملک ہے, میرا رائٹ ہے, اور میری ریلیونس کو سمجھیں.
میری بہت ریلیونس ہے ایز پاکستان. اس ریلیونس کو اگر جتنا جلدی سمجھ لیں گے اتنا سب کے لیے بہتر ہوگا. فیصل صاحب آج آپ نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے 24 نومبر سے پہلے, اور جو امریکہ کو ایک آپ نے بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے. شکریہ. کیا آپ کا جو موقف ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا آفیشیل موقف سمجھا جائے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ لمبے عرصے تک آپ نے پالیٹکس کی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا فیوچر آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اسی کے ساتھ چھوٹا سا ذمہ ہے. کل صالح ظفر صاحب کی ایک خبر چھپی, آپ نے پڑھی ہوگی, کہ فضول مشق ہے کانگریس مین کا لیٹر, اور دفتر خارجہ کو اس کی اتنی بڑی اسٹرانگ تردید جاری کرنا پڑی, اور جنگ کو بھی وہ چھاپنی پڑی ان کے نام کے ساتھ. دفتر خارجہ کا یہ رویہ ہے اور آپ کا یہ رویہ ہے, اور اس سوال کے ساتھ ملاتے ہوئے جو بھائی نے کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے. میری غیرت, میری انٹیگریٹی میرے ساتھ ہے. میں نہ بے حیا ہوں, نہ بے شرم, نہ میں کوئی بہت نیک فرشتہ ہوں. اللہ کے آگے جھکتا ہوں, بندے کے آگے نہ جھکا تھا نہ جھکوں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو بات کی, میں نے پہلے ہی پریس کانفرنس شروع کرتے ساتھ ہی آپ کو بتایا تھا کہ نہ میں گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوں, نہ میں کسی اور کا ہوں. وہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے, جب آپ مجھ سے لاڈ کرتے ہیں تو مجھے آپ کسی کا بھی اسپوکس پرسن بنا دیتے ہیں. آپ ناراض ہوتے ہیں تو کل مجھے را کا بھی بنا دیں گے. تو یہ میں آپ لوگوں کا سیکھ گیا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے بڑا کر دیا ہے 15-16 سال میں آپ کی سخت باتوں نے. تو میرے لیے میں لائٹلی لوں گا اس چیز کو. لیکن میرا ٹریک ریکارڈ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا. جب الطاف حسین صاحب کی باری آئی تبھی میں کھڑا ہوا, تب تو میں شاید میرے گھر والے کو علاوہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور الطاف حسین کو پناہ ویسٹ نے دی, یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب زہرا آپا کا قتل ہوا تب بھی میں کھڑا ہوا. مجھے سب 9-0 پہ چھوڑ کے چلے گئے میری پارٹی والے, میں کھڑا رہا. وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اس وقت کے میڈیا کا میں شکر گزار ہوں جب مجھے میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. میاں صاحب کے خلاف میں کھڑا ہوا, عدالتی نظام کے خلاف میں کھڑا ہوا. جنرل فیض جب فوج میں تھے, بھرپور طاقتور آدمی تھے, تب میں کھڑا ہوا. تو میرا ریکارڈ کھڑا ہونے کا ہے, لیٹنے کا نہیں ہے, اور نہ میں کسی کے چائے کا روادار ہوں. جس پارٹی کی بنیاد پر آپ نے سیاست کا آغاز کیا, آج آپ کو وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان پر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کا سودا ہو گیا, عمران خان کو بیچ دیا, عمران خان کو یہ کر دیا, جبکہ سب سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ غداری کرنے والا تھا وہ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہوئے جب اس کی حکومت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہی امریکی مداخلت اس حکومت کے خلاف ہو رہی تھی, آپ اس مداخلت کا حصہ بنے, آپ اس جماعت سے علیحدہ ہوئے, حکومت سے علیحدہ ہوئے. آج آپ کو اسی امریکہ کا کردار کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ دنیا سے. ماشاء اللہ. آپ شکریہ آپ کا کہ آپ غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کل آپ مجھے مذہب کا سرٹیفکیٹ دیں گے, تو دونوں سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں آپ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں پارٹی جب پیک پہ تھی, عمران خان صاحب چاند پہ تھے, میں اچھے وقت میں ٹھیک چیز روکنے پہ نکالا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے 9 مئی کے اندر کان پکڑ کے ابو نے یہ کہہ دیا تھا, تو میں اب اس کی مذمت کرتا ہوں, میں نے یہ ڈرامہ نہیں کیا. میں اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بچا رہا تھا, اور عمران صاحب کے آگے جرت کی کھڑے ہونے کی کہ وہ غلط کریں. اور آج اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے, تو آپ جب آئندہ مجھے سرٹیفکیٹ دیں, آپ کو میں آپ ان کی تصویر کھینچ لیجیے گا تاکہ پی ٹی آئی آپ کی تعریف کر دیں. نہیں تعریف کر لیں آپ کی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. تو نہیں سیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کی تعریف ہو جائے گی نا. پی ٹی آئی کا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ نہیں, آپ غلط اینگل نہ دیں. میرا وہ بھائی ہے, غلط اینگل نہ دیں. جی باس, میں نے کیا, آج بھی کر رہا ہوں. کون لڑ رہا ہے مجھے آپ بتا دیں نا. آپ مجھے بتا دیں, آپ وہ لڑائی چاہتے ہیں کہ میں وہ لڑائی کروں جس کے اندر میں جا کے لوگوں کے پیر پڑ جاؤں, عمران خان کو بیچ دوں. میں تو بھائی میری بات سنیں, اگر آپ مجھے ابھی گالی دیں, مثال دے رہا ہوں, تو میں آپ کو کہوں گا ایسی بات نہ کریں. نہیں دوسرے کو گالی دیں گے تو میں وہ گریبان پکڑوں گا, یا میں آپ کو دوں گا, میرا گریبان پکڑ لیں گے, رائٹ. اسی طریقے سے میں جو پارٹی کا موقف اپنے ہی لوگوں سے لڑائی کرنے کا, جلاؤ گھراؤ کا نہیں میں چاہتا تھا. تو میں تو 26 اکتوبر 2023 کو جب پارٹی آسمان پہ تھی, کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہاں تک جائے گی پارٹی, مجھے تب نکالا گیا. تو مجھے آپ جب سرٹیفکیٹ دیں, میرے مذہب کا سرٹیفکیٹ دیں, مجھے غداری کا دیں, ایمانداری کا دیں, سوچ سمجھ کے دیں. نہ میں اتھارٹی ہوں نہ آپ اتھارٹی ہیں. آپ جانچیں, فیکٹ سامنے دیں. آپ کو لگے میں نے غداری کی, غداری تب ہوتی جب میں باقی ادھر ہاتھ باندھ کے عمران خان صاحب کو بیچ کر انہی کی کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہوتا. میں نے کرسی بھی واپس کی. تو میری انٹیگریٹی کا سوال اور جواب میں نے خود دینا ہے اپنے کانشیس کا. آپ کا سوال تھا وہ رائٹ تھا, میں نے آپ کو ضرور پوچھا, آپ کا اسی ادب سے جواب دیا. لیکن میں آپ کو غداری کا سرٹیفکیٹ دوں, مذہب کا سرٹیفکیٹ دوں, اب یہ 25 سال پرانی کہانیاں تھیں.
نہ کوئی انٹرسٹیڈ ہے، نہ کوئی اس کو مانتا ہے، نہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے میں اچھا مسلمان ہوں یا برا مسلمان ہوں، نہ مجھے کوئی مولانا سرٹیفکیٹ دے سکتا، نہ آپ دے سکتے، نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. مہربانی آپ کی. سر آپ نے 25 سال کا ذکر کیا مقدمات کے حوالے سے نا، تو جب بشرا بیگم خود موجود ہیں تمام مقدمات میں، تو پھر وہ ہارٹیٹیو انداز سے پالیٹکس اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے میری سوال کا بہن نے جواب دے دیا. جب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بچے تو مال نہیں بنا رہے، میں تو اقتدار میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ میں کوئی کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہوں خان صاحب کے، میں تو ان کا شاگرد تھا، مجھے انہوں نے سیاست سکھائی، میں ان کو روکتا رہا کہ دلدل میں نہ جائیں، آج بھی میں روک رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے لیے مزید پریشانیاں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب ایک سب پلان کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں یاد رکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پاپولر لیڈر کے جیل جانے پہ اور اس کی لاش پہ پوری دنیا میں سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے وہ کبھی ایسا دن آئے، لیکن آپ کو بعید نہیں ہے. اور جس وقت جیسے میرے بھائی نے سوال کیا، جس وقت آپ لوگوں کو اصلیت پتہ چل جائے گی کہ کون اندر بیٹھ کے کھیل رہا ہے، آپ لوگ ہم سے پہلے ہوں گے جو ان کو ایکسپوز کر دیں گے. اور شاید ضرورت پڑی تو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو دے دی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں وقت آنے بعد آگے بھی دے دوں گا، تو آپ خود اس پہ اندازہ لگا لے گا کتنے وفادار لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور آپ کو مراد سب کو مل رہی ہے، ریلیف سب کو ہے، اقتدار بھی سب کے پاس ہے، پیسہ بھی سب کے پاس ہے. پی ٹی آئی کے اندر کچھ نہیں مل رہا تو صرف ایک آدمی کو نہیں مل رہا، عمران خان. یہ تو سوال آپ کو خود کرنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل واؤڈا صاحب جو ہے اچھے وقت کے دوست ہیں، تو آپ ابھی کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، ظاہر آپ کا ڈائریکٹ تعلق بھی ہے، آپ نے کئی متعدد بار یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہے، ان کے نام بھی نہیں بتائے، تو آپ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ ترمیم کے دنوں میں آپ جو کچھ کہتے رہے وہ پورا ہوتا رہا. اس سے ایک تاثر یہ بھی جا رہا تھا کہ شاید معذرت چاہتا ہوں، شاید کہ کوئی آپ کسی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو کیا آپ کوئی پیغام کا یا ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے کوئی پلان کریں گے؟ دیکھیں جی میری پوری کوشش ہوگی، ابھی کردار ادا کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مہربانی سے، آپ لوگوں کے تفضل سے، آپ لوگوں کے وسیلے سے میں کوشش ہی کر سکتا ہوں. اور میں نے تو کہا تھا کہ میرے ایکس باس ہیں، مجھے تو نہ پارٹی میں واپس جانا ہے، نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے. اگر وہ بلائیں گے کسی اسٹیج کے اوپر، اگر تو جو میرے سے اگر اتنی سی بھی ہو سکتی بہتری میں کروں گا. اور اندر خانے شاید بہت چیزیں میں ابھی بھی جو چیزیں انفارم کر رہا ہوں، وہ لوگ ایونچولی مجھے یاد کریں گے اس بات کو. اور جتنی باتیں میں نے ان کی پی ٹی آئی کے دوران 2 سال میں کہی ہیں، وہ لوگ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو مجھے تو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو وقت بتا رہا ہے، اور ابھی آپ 24 کو پھر دیکھ لیں گے. اور آپ نے ابھی ڈگی والا کیس تو دیکھا تھا، جب کے پی کے کی گھر میں چلے گئے اور وہ وہاں سے نکل گئے آپ کے ترم خان جو مولا جٹ آئے تھے پی ٹی آئی کے سیویئر، تو غریبوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ابھی بھی راستے میں لوگوں کو غریبوں کو چھوڑ دیں گے تو غریب مرنے کے لیے تو نہیں ہے. سر وہ تو پھر آپ مجھے وہ پلین کیک کی بات کریں، روز چائے میں پیتے ہیں آپ رس کے ساتھ، وہ کیک بڑا کام ہوگا تو بڑا کیک کہیں گے. مہربانی آپ کی. سر ہمیں تنخواہ نہیں ملتی. آپ نے فرمایا کہ جو آ رہے ہیں انہیں نہیں آنے دیا جائے گا، بالخصوص اگر ریڈ زون کی بات کریں، قانون بھی بنا ہوا ہے. تو وہ پنجابی کی جس طرح کہاوت ہے حکومت کے گھوڑوں میں تو سا ہی نہیں ہے، آگے وہ لوگ آگے تھے، جی چوک تک پہنچ گئے تھے، ان لوگوں کو واپس بھیجنے والا کون تھا سر؟ اور وہ کوئی 12 اضلاع کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ خبر ملی ہے کہ وہ کیسے گئے تھے؟ دیکھیں مجھے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا ان کو آنے دیں. میری رائے تو یہی ہوتی. اگر میں صاحب اقتدار میں ہوتا اور کہتا فیصلہ کرتا میں کہتا آنے دیں. لیکن میں آپ کو پاسبلٹیز میں نے بتا دی. اگر وہ ریڈ زون میں آئیں گے غیر قانونی ہے، ان کو روکا جائے گا، ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دی جائے گی. عدالتیں ہماری کھلی ہیں، وہ ان کو پابند کر دیں گے کہ ادھر نہیں ادھر چلے جائیں. تو یہ سب کچھ جو ہے جو 24 کا پورا گیم بن رہا ہے وہ سب اس طرح ہے سر کہ پریس کانفرنس سے پہلے میں آپ کے کمرے میں آ کے آپ سب سے گپ شپ کر لوں، آپ مجھ سے یہ سوال کرنا، میں یہ جواب دوں گا، یہ سوال کرنا، سب مل ملا کے ہو رہا ہے. انجوائے کریں. ہاں سب کچھ کئی سب. اچھا سر یہ بتائیے گا، ماضی میں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پہلے جب دھرنا ہونے جا رہا تھا اس میں یہ جگہ دینے والی بات شامل نہیں تھی، تو اب کیا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ اب جگہ دینے تک کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں پہلے تو جگہ نہیں دیکھیں کیا لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. شیخ رشید صاحب پریڈکشن کرتے تھے، آپ فیصل والا صاحب آپ کرتے ہیں. میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے یار، اس کا میں کہاں اس کی. لیکن دیکھیں آلٹرنیٹیو جگہ یا جگہ یہ تو میرا آپ کا سب کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے جب مولانا صاحب آئے تھے 2018 یا 19 میں
تو میں گورنمنٹ کا ایسا تھا, فیڈرل منسٹر تھا, تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, جھولے دیے تھے, باتھ رومز دیے تھے, کھانا پہنچایا تھا, صاف صفائی کرا کے دی تھی. وہ پکنک بنا کے وہ بھی چلے گئے, یہ بھی پکنک بنا کے چلے گئے. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی خوار بھی ہو, ننگے پیر آئے, تکلیف میں ہو, بارش ہو, باتھ روم ہو, کھانے کی ضرورت ہو. یہ تو میں نہیں چاہتا. لیکن اگر لائق حکومت ان کو اپلفٹ کر دیتی ہے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, تو وہ تو پھر میرا قصور نہیں, وہ تو آپ گورنمنٹ سے پوچھیں گے.